الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کچھ مختصر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان دونوں نے اپنی قوم کو کیا تبلیغ کری، کیسے کری، بالکل مختصر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ذہن میں رکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں تقریباً 43 بار آیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جو روئے سرزمین پر بھیجے گئے تھے لوگوں کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھو کہ فوراً دوسری تیسری نسل میں سے تھے، بالکل قریب کا دور ہے ان کا، حضرت آدم علیہ السلام کے بالکل قریب کا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یافس۔ یافس کی اولاد میں یاجوج اور ماجوج ہیں، وہ یافس کی اولاد سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو آئیں گے یاجوج ماجوج، ٹھیک ہے۔ کبھی تفصیلی طور پہ ان کا ذکر بتاؤں گا یا آگے آئے گا، بلکہ ہم نے اس میں پڑھا ہے نا، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا ہے، تفصیلی طور پہ اس میں پڑھا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آگے کہیں اور ذکر آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ابھی آگے بھی آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کو میں کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ تو ان دو انبیاؤں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سورہ عنکبوت ہماری چل رہی ہے، اور ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جہاں ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ پھر جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم کیا یہ اللہ کا عذاب ہے، کیا ہمارے ساتھ ہی نعوذ باللہ ہونا تھا ایسا، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو آزما رہے ہیں، اور اللہ ظاہر کر دے گا، اللہ دیکھ لے گا تم میں سے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق یا کافر کون ہیں۔ اور پھر جو کافر ہوتے ہیں انہوں نے کیا کہا، تم کرتے رہو یار، ہم اگر کچھ آخرت ہوئی بھی تو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ اللہ نے صاف طور پہ فرما دیا آیت میں کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، اور اس کی تفصیل میں نے بتا دی تھی۔ جو کسی کو گمراہی کے راستے پہ لے کے جائے گا اس کو بھی گناہ ملے گا، اس کو بھی، اور جو لے کر جائے گا اس کو بھی گناہ ملے گا، اس کا بھی، یعنی اس کو ڈبل ملے گا، لیکن اس کو ضرور ملے گا جو گمراہ ہوا۔ اسی طریقے سے کوئی نیکی کی طرف لے کے جائے گا تو دونوں کو نیکیاں ملیں گی، جو لے کے جانے والا ہے اس کو ڈبل ملے گی، اس کی نیکیاں بھی ملیں گی اتنی ہی، اور جو عمل کر رہا ہے نیک اس کو بھی ملیں گی۔ یہ اللہ کی شان ہے، رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بھی بوجھ، یہی گناہوں کا، کیونکہ انہوں نے ان کو گمراہ کیا اور وہ جھوٹ باندھتے رہے، دنیا میں جھوٹ بولتے رہے۔ آگے چلتے ہیں، میں ایسے شارٹ بتایا کیونکہ تفصیل میں پچھلی اپنی کلاس میں بتا چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور وہ ٹھہرے رہے ان میں 1000 سال، مگر 50 سال کم، یعنی کہ 950 سال۔ پھر پکڑ لیا ان کو طوفان نے، یعنی اس قوم کو، جبکہ وہ تھے ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال جو ہے نا وہ تبلیغ کری ہے، ان میں رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے اس پر بھی کچھ مفسرین نے بحث کی ہے، میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا، ہم صرف ابھی وہ بات کو لیں گے جو قرآن میں ذکر ہے کہ وہ ان میں رہے 950 سال، تقریباً 50 سال، 1000 کم،
ٹھیک ہے، اور پھر ان کی قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ یاد کرو اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کا واقعہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے 950 سال جو تکلیفیں اٹھائی ہیں تو نوح علیہ السلام نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں۔ اگر مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے ہیں یا ایک آدھ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، ایک آدھ لا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال اللہ کا پیغام پہنچایا۔ دیکھو جب ہم اللہ تعالیٰ بالکل ایسے موٹیویٹ کر رہا ہے جیسے آج کل کمپنیز میں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں موٹیویٹ کیا جاتا ہے، یہ موٹیویشن قرآن سے آئی ہے۔ ہمیں ایک چیز یہ پتہ چلی، دنیا میں آج جو کہتے ہیں نا موٹیویٹ کرو کسی کو، موٹیویشن، یہ تو قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام پہ کتنی مشکلات پریشانیاں آئیں، آگے ابراہیم علیہ السلام کا بھی آئے گا۔ تو آپ اگر تبلیغ کر رہے ہیں ان کو تو آپ پریشان مت ہوں۔ انہوں نے 950 سال تبلیغ کری اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کی پکڑ سے ان کی قوم نہیں بچ سکی جو ایمان نہیں لائے تھے۔ کشتی میں سوار ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چلو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اس میں ہم تھوڑی تفصیل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور پھر ہم نے نجات دی اس کو اور کشتی والوں کو، اور ہم نے بنا دیا اس کو عظیم نشانی جہان والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نجات دی انہیں۔ کسے؟ یہ ضمیر جو ہو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف مرجع ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کشتی والوں کو، ان کے ساتھ جو کشتی میں ایمان لے آئے تھے ان کو بھی نجات دی۔ اور بہت تھوڑے لوگ تھے گنتی کے جو ایمان لے کر آئے تھے نوح علیہ السلام پر 950 سال کی تبلیغ کرنے پر۔ چند لوگ، یعنی اس بات سے اندازہ لگا لو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اتنے سے لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ اور اللہ کو یہ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے وہ حدیث سنائی تھی نا، حدیث قدسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات کے جنات اور انسان مل کے بھی سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار جو شخص ہے ویسے بن جائیں تو بھی اللہ کی بادشاہت میں جو ہے نا وہ اضافہ نہیں کر سکتے، اور بدترین گنہگار بن جائیں سارے کے سارے تو بھی اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں کتنے نہیں لا رہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ جو ایمان لائے اللہ نے ان کو بچا لیا، نجات دی اور پھر بنا دیا۔ اب دیکھو یہاں کشتی کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن وجعلناہا، یہ جو ہا ہے نا یہ مونس کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہا نہ نوح علیہ السلام کی طرف پلٹ رہی ہے، ضمیر اس کی ہے، نہ یہ ہا جو ہے اس کا مرجع نوح علیہ السلام کی قوم ہے، کیونکہ دونوں اوپر گزر چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے لیے ہو کا لفظ آ چکا ہے اور ان کی قوم کے لیے اصحاب کا لفظ آ چکا ہے۔ اب یہ ہا کس کی طرف آئی ہے؟ جو مونس کے لیے آتی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہا کشتی کے لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو اپنی عظیم نشانی بنا دیا جہان والوں کے لیے۔ کیسے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ وہ کشتی جو ہے وہ سمندر میں، یعنی وہ جو طوفان آ گیا تھا، پانی کھڑا ہو گیا تھا دنیا میں، پوری دنیا ڈوب گئی تھی، سمجھو پانی پانی ہو گیا تھا ہر جگہ، وہ اس پہ تیرتی رہی۔ اور اس کے بعد جب زمین نے پانی کو جذب کیا تو وہ کشتی جا کے کہیں لگ گئی۔ آج بھی خبروں میں مختلف کشتیاں دکھاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، کوئی کہتا ہے سری لنکا میں ہے، کوئی کہتا ہے نیپال کی چوٹی پہ برآمد ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے کہیں ہے، بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ نشانی بنا دی ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اس کو دیکھ کر کے اس قوم پہ عذاب آیا تھا، لیکن یاد رکھو اللہ نے نجات کس کو دی؟ جو ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے مشکلات پریشانیاں ضرور اٹھائیں لیکن اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ جو ایمان نہیں لے کر آئے
تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس میں کہ ہلاک کر دیا ان کو، اور کشتی کو بھی عظیم نشانی بنا دیا۔ آتی ہے ٹی وی پہ ڈاکومنٹریز میں، نیشنل جغرافک وغیرہ میں دکھاتے ہیں، کنفرم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اس پورے جغرافیائی حالات کے حساب سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ کشتی جو ہے نا یہ ان کی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے ایک، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے تم عبادت کرو اللہ کی اور تم ڈرو اس سے، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا دور بھی کافی پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد لوط علیہ السلام کا دور آتا ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام ان کے بھانجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے۔ یہ دور بہت پہلے کے دور ہیں یہ۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفہ اتارا تھا، کتاب تو نہیں دی تھی لیکن صحیفہ تھا، وہ کتاب کی صورت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں نا صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پورا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنی قوم سے کہا کہ تم عبادت کرتے ہو ان کی کہ جو یہ بت ہیں، اور تم عبادت کرو اس کی جو اس سے بہتر ہے اس بت سے، کون؟ اللہ کی ذات، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پھر نہیں گئے تھے، بیماری کا بہانہ بنا دیا تھا، انہوں نے بت توڑ دیے، پھر وہاں ڈنڈی رکھ دی بڑے والے بت کے آگے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے پھر ان کو پکڑ کے آگ میں ڈالنے کی سازش کری، پھر اللہ نے ان کی مدد کری، کافی آزمائشوں سے وہ گزرے، لیکن انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ تم عبادت کرو اللہ کی اور اللہ سے ہی ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے، یعنی اگر تم صحیح معنوں میں جان لیتے تو یہ بہتر تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ انہوں نے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا، جبکہ ان کی قوم جو تھی وہ بت پرستی کا شکار تھی، یہاں تک کہ ان کے باپ بھی بت تراشتے تھے، آزر نام تھا ان کا، ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے۔ اگلی آیت لیتے ہیں انشاءاللہ۔ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ بس تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان بتوں کی، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ بلا شبہ وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا نہیں وہ اختیار رکھتے تمہارے لیے رزق کا، لہذا تم تلاش کرو اللہ کے ہاں رزق، اور تم عبادت کرو اس کی، اور تم اس کا شکر بھی ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنی شاندار بات کہی کہ تم عبادت کرتے ہو بتوں کی۔ اچھا دیکھو یہاں پہ بتوں کے لیے اوثنن کا لفظ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وثن ان کا۔ قرآن میں بتوں کے لیے 3 طرح کے لفظ آئے ہیں، ایک صنم، ایک نصب اور ایک وثن۔ ان میں فرق ہے تھوڑا سا۔ صنم اس بت کو کہتے ہیں جس کی خرید و فروخت یا منتقلی کی جا سکتی ہو، جو پیتل کے لوہے کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بنایا کسی نے بیچا، وہاں رکھ کے وہ عبادت کر رہا ہے، پھر وہاں سے کہیں اور لے گیا وہاں، ٹھیک ہے۔ نصب وہ بت تھے جو مشرکین مکہ نے بنائے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، ٹھیک ہے، حبل، یہ وہ بنائے ہوئے تھے، یہ ایک جگہ فکس تھے۔ اور یہاں جو بتوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ جو بتوں کی بات ہو رہی ہے وہ بت کے ساتھ ساری وہ وثن میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن سے عقیدت رکھی جائے، چاہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہو،
چاہے وہ کوئی ایسی تاریخی چیز ہو، چاہے وہ کوئی ایسی مقدس چیز لوگ سمجھ کے اس سے عقیدہ لگا لیں، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ چاہے وہ کسی پیر فقیر کا حجرہ ہو، وہاں پہ کوئی چیز ہو، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے وسن ان میں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کہ نہیں وہ اختیار رکھتے تمہارے لیے رزق کا، لہذا تم تلاش کرو اللہ کے ہاں رزق اور اسی کی عبادت کرو۔ رزق یہ اللہ کے اختیار میں، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے میں ہوتا ہے تو اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ تقدیر تو لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، اس کا فرشتے لکھ دیتے ہیں نصیب وہاں سے اتار کے، مطلب وہ تو لوح محفوظ میں تو قیامت تک آنے والا سب کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا، فرشتے اللہ سے پوچھ کے لکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، نیک ہوگا بد ہوگا، فرما بردار ہوگا نافرمان ہوگا، یہ مسلمان پیدا ہوگا کافر پیدا ہوگا، آیا یہ مسلمان پیدا ہوگا کافر مرے گا یا کافر پیدا ہوگا مسلمان مرے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، کہاں شادی کرے گا، کتنی عمر ہوگی، کیا، سب کچھ یہ اللہ کے علم میں، اللہ کے علم سے فرشتے لکھتے ہیں، یہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ایک ذرہ جو اس کے منہ میں جانا ہے اس کی زندگی تک وہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے تقدیر میں، نہ اس سے کم وہ لے سکتا نہ زیادہ، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اللہ بہترین رزق دینے والا ہے اور تم اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ظاہر ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، واپس پلٹنی ہے۔ دیکھو یہ دنیا، ایک چیز سمجھو تم لوگ، انسان اور جنات جو ہے نا، وہ زمینی مخلوق نہیں ہے۔ مثلا اس بات کو ایسے سمجھو کہ کوئی اگر کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں آم کا پیڑ اگا لے تو کیا کہا جائے گا کہ یار یہ اگانے کی جگہ نہیں ہے آم کا پیڑ، اس کی جگہ باہر کیاریاں یا باغ یا کھیت یا اس طرح کی چیزیں ہیں، مٹی ہے وہاں اگتا ہے، یہ صرف ڈرائنگ روم میں تھوڑی اگے گا کوئی۔ اسی طریقے سے انسان اور جنات دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تھوڑے عرصے کے لیے بھیجے گئے ہیں دنیا میں بس، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں سے واپس ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، منتقل کر دیا جائے گا ان کی اصل جگہ پہ۔ جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، وہ ہیں اصل جگہیں۔ یہ تو ٹیمپریری طور پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، یعنی دنیا کی مخلوق میں ہم لوگ ایلینز کی تلاش کر رہے ہیں، ہم خود دنیا کی مخلوق نہیں ہیں۔ انسان ایلینز کو تلاش کر رہا ہے کہ یار دنیا کے علاوہ کہیں کوئی ایلینز ہے، آج کل اس پہ بہت ورک ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ انسان یہ تو سوچے کہ وہ خود دنیا کی مخلوق نہیں ہے، تھوڑے دن کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ شروع میں پڑھ لیا تھا ہم نے سورہ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقررہ وقت تک کے لیے بھیجے، اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں انسان کو دنیا میں، اس کے بعد وہ وقت ختم ہو جائے گا، ختم، واپس بلا لے گا اللہ سب کو۔ ہم تو ٹیمپریری طور پہ آئے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح واپس پلٹنا ہے اللہ کی طرف، اور وہ پلٹنا اصل پلٹنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ تو تحقیق جھٹلایا تھا کئی امتوں نے تم سے پہلے بھی، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر صرف پہنچا دینا واضح طور پر ہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ بھائی پہلے بھی تو جھٹلایا تھا سب نے، اگر آپ کی امت یہ جھٹلا رہی ہے تو جھٹلانے دیں، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین،
کہ ہمارا کام تو صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، بس عمل کرو یا نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ کوئی مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، انہوں نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اور جس نے نہیں عمل کیا تو اللہ نے فرما دیا پہلے بھی تو امتوں کے لوگوں نے نہیں مانا، کیا ہوا ان کا انجام؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے پہلی بار پیدا کرتا ہے اللہ مخلوق کو؟ بلکہ اس والی آیت کو کل لیں گے ہم انشاءاللہ۔ ابھی ہم یہیں تک پڑھتے ہیں کہ کھلم کھلا پہنچا دینا ہے رسول کے ذمے، بس۔ اس سے پہلے بھی لوگ جھٹلائے گئے، اور کیا ہوا انجام پڑھ لیا ہم نے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ساری قومیں ہم نے پڑھی ہیں، اور یونس علیہ السلام کی قوم بھی پڑھی ہے، جو پلٹ آئی، پوری قوم پلٹ آئی، گناہوں میں لت پت ہو گئی تھی، پلٹ آئی، اللہ نے معاف کر دیا سب کو۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں کو دور فرمائے، ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، کاروبار اور نوکریوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔